اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 رجب 1443 ہجری، 19 فروری 2022 عیسوی، 7 گتے فاگن 2078 بکرمی سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر، صدائے حق کا سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات کے جوابات لائیو طریقے سے دیے جائیں گے، تو لیجئے یہ پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ پروگرام گزشتہ رمضان المبارک سے چالو ہو کر کنٹینیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتہ ادریس بھائی چکر سے ایک سوال کیے تھے کہ سورہ انفطار کی چند آیات کا ترجمہ اور معنی بیان کیا جائے۔ گزشتہ ہفتہ بھی میں حاضر نہیں ہو سکا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ ادریس بھائی کے ان سوالات، جو چند آیات انہوں نے پیش کی تھیں، ان آیات کا ترجمہ اور معنی اور مطلب بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان جب پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ کر جھڑنے لگیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بتا دوں کہ آج کا لائیو پروگرام کے لیے جو نمبر ہے سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے، وہ 98 17 83 71 12 ہے۔ 98 17 83 71 12 اس نمبر پر آپ ہم سے کال کر کے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں ہم تک۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے متفرق ہو کر کے جھڑنے لگیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں کو آپس میں ملا دیے جائیں گے، اور ایک بسفوٹ ہوگا، اس بسفوٹ سے سارے سمندر ایک سمندر بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، الٹ دی جائیں گی، اور ان میں سے مردے باہر نکل آئیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور ہر نفس جان لے گا، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا آگے نیکی اور بدی بھیجا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب ہونے والے حادثات کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ سارے حادثات قیامت کے قریب ہوں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر کے جھڑنے لگیں گے، سارے سمندر آپس میں مل کر کے ایک سمندر بن جائے گا، اور قبریں کھول دی جائیں گی، الٹ دی جائیں گی، جو نیچے لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ سب اوپر آ جائیں گے، اور ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا نیکی اور کیا بدی آگے بھیجا ہے اور چھوڑا ہے۔ تو یہ ادریس بھائی کے سوال کا جواب ہوا۔ اب آئیے، جہانگیر صاحب نے جو کئی سوالات کیے تھے، اور خاص کر کے معاملات کو لے کر کے انہوں نے سوالات کیے تھے، ان میں سے چند پیوستہ ہفتہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔
اور بعد باقی سوالات انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ہفتے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کا پہلا سوال ہے اس ہفتہ کے لیے کہ سود لینا اور دینا حرام ہے، تو کیا جو لوگ بینک سے سود پر پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں وہ کاروبار حرام ہوگا یا حلال؟ میرے بھائیو دوستو، یہ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے اور اس زمانے کے لیے ایک ہی بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقتاً سود لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے۔ سود لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1598 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر یعنی لینے اور دینے والے پر، اس کا کاغذ لکھنے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے پر، اور فرمایا ہم سوا کہ گناہ میں یہ سارے لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اس حدیث مبارک حدیث صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، لینا دینا کرتے ہیں اور اس کا کاغذ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ گواہی میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو یہ سارے لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بینک سے سود پر پیسے لے کر کاروبار کرنا جائز نہیں ہے اور ایسا کاروبار کرنا حرام کے زمرے میں ہی آئے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا جو نمبر ہے سننے والے بھائیوں کے لیے، شروطا کے لیے، وہ ہے 98 17 83 71 12۔ 98 17 83 71 12 اس پر آپ فون کر کے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ عین وقت پہ نیٹ ورک وائی فائی کا ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے فیس بک پر بھی میں چلا نہیں پا رہا ہوں، تو اس لیے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسرا سوال جہانگیر صاحب کا ہے، اگر کوئی حرام کی کمائی سے کاروبار کرتا ہے تو کیا اس کاروبار کی کمائی حرام کی ہوگی یا حلال کی؟ تو جواباً عرض ہے کہ حرام کی کمائی حاصل کرنا مطلقاً حرام ہے۔ حرام کی کمائی حاصل کرنا مطلقاً حرام ہے اور اس سے کاروبار کرنا بھی حرام ہے، یعنی حرام کی کمائی سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے وہ بھی حرام اور اس کے کاروبار اس سے کرنا بھی حرام ہے۔ اہل علم کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جتنے حرام مال سے تجارت شروع کیا ہے، اس پونجی کو، اس راس المال کو اور اس سے جتنا فائدہ ہوا ہے اس سب کو بہتر ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، اور اگر وہ شخص خود محتاج ہے تو اپنی حاجت کے برابر رکھ کر باقی کو صدقہ کر دے، باقی مال کو صدقہ کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مال حرام سے تجارت کر کے جتنا کمایا ہے اس فائدہ میں آدھا رکھ لے اور راس المال یعنی پونجی اور آدھا فائدہ کو خیر کے کام میں خرچ کر دے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، جہانگیر صاحب کا تیسرا سوال ہے کہ حرام کی کمائی کے پیسے سے کیے گئے کاروبار میں زکوٰۃ واجب ہے؟ تو جواباً عرض ہے
کہ حرام مال میں، یعنی جس مال کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، جیسے رشوت ہے، چوری ہے، دھوکہ دھڑی سے، غلط طریقے سے مال کمایا، پیسے کمایا اور وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، تو کیا ایسے مال میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اور وہ نکال رہا ہے تو وہ زکوٰۃ صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حرام مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نکال رہا ہے تو وہ حرام، وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا زکوٰۃ نکالنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مال جو حرام کا کمایا ہوا ہے یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، وہ مملوک نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے شرط ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہو۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے شرط ہے کہ وہ مال اس کی ملکیت ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، لا يقبل الا طیب، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال، کہ اے لوگو، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور بے شک کہ اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم اپنے انبیاء کو دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں کی جماعت، اے انبیاء کرام و رسول اعظام، آپ لوگ حلال چیز سے، پاک چیز کو کھایا کریں اور نیک اعمال کریں، اور جو آپ لوگ کریں گے وہ میں دیکھنے اور جاننے والا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیز کھانے کے لیے اپنے رسولوں کو حکم دیا، وہی سیم طریقہ مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے ان میں سے اچھی چیز، حلال چیز، پاک چیز، صاف ستھرے چیز کھایا کرو۔ دیکھیے پھر آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1015۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کا بال بھی پراگندہ ہے اور پریشان حال بھی ہے، لیکن اس حال میں، اس پریشانی کی حالت میں دیکھیے دعا کی قبولیت کی ساری شرطیں اس میں ہے۔ لمبا سفر میں انسان پریشان حال ہوتا ہے، اور جب پریشان حال ہو تو اس حالت میں جب دعا کرتا ہے تو وہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بال پراگندہ ہو، گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہو، پریشان حال ہو، اور اس حالت میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رب، اے رب، اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما، اے میرے رب میرے ساتھ اچھا سلوک کر، وغیرہ وغیرہ۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پہناوا حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کی تربیت بھی ہوئی ہے، پرورش بھی ہوئی ہے حرام میں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس شخص کے لیے کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ تو دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی ساری شرطیں، ساری باتیں بیان کر دی، اور پھر فرمایا کہ اس کا چونکہ کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھانا یہ سارا کچھ حرام کا ہے، تو اس لیے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو
جو حرام مال کسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ سودی کاروبار کر کے جمع کیا ہو، یا کسی کا مال چرا لیا ہو، یا غصب کر لیا ہو، یا یہ کہ جو ہے شراب بیچ کر کے، گانا کی کیسٹیں بیچ کر کے، یا افیون اور دھتورا اور یہ فینسی ڈریل وغیرہ بکواس چیزوں کو بیچ کر کے اگر پیسہ جمع کیا ہو تو یہ ساری کمائی حرام کی کمائی ہے، اور ان ساری کمائیوں کو نیکی کے کام میں، غریب غربا کی مدد کر کے، کہیں پہ راستہ پیڑا ٹوٹا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ ہے، اس میں لگا دے، اور اس سے ثواب کی نیت نہ رکھے، اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کا وہ مال نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، بہت لمبی بحث ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حرام مال چونکہ ہاں ہیلو ہاں کون؟ ہیلو، اچھا، تو فیس بک پہ لائن پرابلم ہے۔ اب جنک نندنی ایف ایم فیس بک پہ چل رہا ہے کہ نہیں پتا نہیں، لیکن ہمارا فیس بک وائی فائی کٹا ہوا ہے، اس لیے فیس بک پہ نہیں چل رہا ہے، یہ پریشانی کی بات ہے، ریڈیو ہی پہ چل رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حرام مال یہ انسان کی ملکیت، اس کا مال نجی مال نہیں ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے، واجب دان دینے کے لیے اپنی ملکیت، اپنا مال ہونا ضروری ہے، اس لیے حرام مال سے زکوٰۃ نکالنا واجب اس پر نہیں ہے، نہ وہ جائز ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔ اللہ عالم بالصواب۔ اچھا، جہانگیر بھائی کا اور سوال ہے کہ شادی کے لیے ولی ضروری ہے، لڑکا کے لیے یا لڑکی کے لیے؟ یعنی لڑکا کے لیے کہ لڑکی کے لیے ولی کی شرط ہے؟ تو دیکھیے، شادی میں لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکا کے لیے نہیں۔ لڑکا تو خود اپنا ولی ہے، یہ تو خود اپنا ولی ہے، یہ تو اپنے یہاں جو ہے، چونکہ جوائنٹ فیملی ہے، تو جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ باپ شادی کرے گا تب بھی ہم شادی کریں گے، اور وہ گارجین بن کے یا ولی بن کے جاتا ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک صرف لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکا خود بخود اپنا ولی ہے، اس کے لیے ولی کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہمارے گاؤں گھر میں جو رواج ہے کہ لڑکا کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے، تو شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، الا یہ کہ اب چونکہ اپنے یہاں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ گارجین ہی باپ ماں ہی شادی کرتے ہیں، تو اس جب شادی ہوتی ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ لڑکا خود سے شادی نہیں کر سکتا، خود سے دیکھ کر کے اچھی لڑکی پسند کر کے شادی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے ولی کا ہونا کوئی ضروری اور شرط نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، 98 17 83 71 12 یہ شوتا کے لیے ہے، سننے والوں کے لیے نمبر کھلا ہوا ہے۔ اب میرے پاس صرف 10-20 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور فیس بک بھی نہیں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہے، لوگ انتظار میں، قطر، دبئی، سعودی اور وغیرہ میں سب انتظار میں رہتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عین وقت پر یہ نوبت آئی ہے، نہیں تو یہ پریشانی نہیں ہوتی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، ہاں ہیلو، وعلیکم السلام، جی فرمایا جائے۔ ابھی تو اسی کا جواب دیا، ہاں، کہ شادی میں لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکا کے لیے ضروری نہیں ہے۔
لڑکا خود اپنا ولی ہوتا ہے، لڑکا کے لیے ولی کا ہونا کوئی شرط نہیں، لیکن چونکہ اپنے یہاں کا چلن اور اپنے یہاں کا رواج اور ماحول ہے کہ ماں باپ ہی شادی کرتے ہیں تو تبھی شادی ہوتی ہے، تو یہ ایک ماحول ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک اپنا ماحول ہے۔ ہاں ہاں، جس میں کیا شامل ہوگا؟ اچھا، شراب فروخت کرے گا۔ ہاں، ایسے شخص کو اپنا مکان کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے جو اس مکان میں شراب خرید فروخت کرے یا تمباکو سگریٹ وغیرہ جو اکثر علماء کے نزدیک حرام ہے، تو یہ گٹکا پھٹکا جو انسانی سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے، تو ان ساری چیزوں کو بیچنے کے لیے اپنا مکان کرایہ پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور خاص کر کے شراب جس کے حرمت پر ساری دنیا کے لوگوں کا اتفاق ہے، تو شراب بیچنے کے لیے دینا یا سامان اور بیچ رہا اس میں شراب بھی ہے، تو اس کو گھر مالک منع کرے کہ بھائی تم ہمارے گھر میں شراب نہیں بیچ سکتے ہو، اگر نہیں مان رہا ہے تو اس کو خالی کرائے اور خالی کرانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، نہیں تو شراب ایک چونکہ حرام چیز ہے اور حرام بیچ کر کے اس سے کرایہ حاصل لینا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اسی طریقے سے جہانگیری صاحب ہی کا جو سوال ہے اسی کا سلسلہ، وہ بھی فون کر کے بھی سوال کیے تھے ماشاءاللہ جہانگیری صاحب، تو کیا سود لینے اور دینے والا اور کیا سود لینے اور دینے والا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے؟ کیا اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے بعد بھی اس کمائی میں برکت آ سکتی ہے جو بینک سے سود پر لیا گیا ہے؟ اور ان کے کئی سوالات اس طرح سے آئے ہیں۔ دیکھیے، واقعی سود لینے اور دینے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملات میں سے جو باقی رہ گیا لوگوں کے پاس اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ تم سود والا جو لیو، اپنا موڑ لے لیے ہو، اپنی پونجی لے لیے ہو، تو سودی والا معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کون ہے بدبخت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل پونجی ہے، اصل مال، اصل موڑ ہے، نہ تم ظلم کرو گے کسی پر، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277، 78، 79۔ دیکھیے، سودی کاروبار کا یہ معاملہ ہے کہ جو مہاجن ہوتا ہے وہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے گا، اور جو رینی ہوتا ہے، پیسہ لینے والا غریب، وہ غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ اس کا سود سدھاتے قطر سعودیہ میں کھٹتے 20 سال 25 سال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وہ سود کا وہ قرضہ نہیں سدھتا ہے، اور بیچارہ اخیر میں زمین جتا اور گھر گھراری بیچ کر کے اس کو دیتا ہے اور خود سکم باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی نظر میں یہ معاملات میں بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ آدمی سودی لین دین، سودی کاروبار کرے اور غریبوں پر ظلم ڈھائے۔ آج اکثر جو ہمارے نیپال، ہندوستان وغیرہ میں جو غربت ہے، وہ اکثر یہی مہاجنی اور یہی لین دین کو لے کر کے پریشان حال۔ کسی کو اگر پوڑی بھی پکانا ہو گھر میں تو 2000 مانگ کے لے آتا ہے مہاجن سے اور بیٹھ گیا، اور وہ 2000 2 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ غریب آدمی جس کی روزانہ کی آمدنی 500 600 ہے، وہ سدھاتے
بچوں کو کھلائے کہ قرضہ سدھائے، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ سود پر لیے گئے پیسے سے تجارت کرنے میں کوئی برکت نہیں ہے، اس لیے سود سے اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، وہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر اس طرح سے جیسا کہ شیطان نے اس کو تھپڑ مار دیا ہو، شیطان نے چھو لیا ہو۔ تو شیطان جس پر لگا رہتا ہے، وہ جو الملاتا رہتا ہے اور ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اسی طریقے سے آپ سودی کاروبار کرنے والوں جو گاؤں گھر میں ہوتا ہے مہاجن، اس کے چہرے پر آپ خوبصورتی نہیں دیکھیں گے، اس کے چہرے پر جو ہے پانی نہیں دیکھیں گے، اس کے چہرے پر رونق نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ چہرہ مرجھایا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ لگے گا کہ چہرے پر 12 بج رہا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے، ہم دیکھا گیا ہے۔ جتنے بھی ہیں ایسا کرنے والے، آپ دیکھیے گا کہ حقیقت میں ان لوگوں کے چہرے پر 12 بجے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسا کہ شیطان نے کسی کو چھو لیا ہو اور پاگل بنا دیا ہو، اسی طریقے سے یہ سودی کاروبار کرنے والے جب چہلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے یا ٹہلیں گے گھومیں گے تو اسی طرح رہیں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ اس لیے کہ یہ لوگ سودی کاروبار کرنے کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، ہم جو یہ تو بزنس کر رہے ہیں اور بزنس کر کے ایسا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو جھلاوا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ خرید و فروخت کو، بیع کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام کیے ہوا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا اس کام سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے جو پہلے کھا پکا لیا اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر نصیحت آنے کے بعد پھر بھی اگر وہ سودی کاروبار میں لت پت ہے تو وہی لوگ نرکی ہیں، وہی لوگ نرک میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اب برکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود میں برکت نہیں دیا ہے، سود میں سے برکت کو مٹا دیا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ دان خیرات کو ترقی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انکار کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 276۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سود پر قرض لے کر تجارت کرنے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اگرچہ بظاہر ترقی نظر آئے لیکن وہ حقیقت میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ قرضہ لے کر کے کروڑوں یہ کمپنی بنایا، وہ فیکٹری کھولا، وہ کیا، بعد میں قرض نہیں سدھایا تو اس کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، اور دیوالیہ ہو کر کے وہ جو ارب پتی ہوتا ہے وہ خاک پتی ہو جاتا ہے، وہ روڈ پر ٹہلنے لگتا ہے، سونے کی بھی جگہ اس کو نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان چیزوں سے ہمیشہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور سوال ہے جہانگیر صاحب کا کہ قل هو اللہ احد، ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے کہو اللہ ایک ہے، کس کو کہتا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، کس کو کہتا ہے؟ تو یہ سوال ہے، اور اس پر شبہ بہت پہلے میں پڑھا تھا کہ کچھ لیبرل قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو لیبرل کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی جگہ قرآن میں قل ہے لفظ اس کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ اب اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ تو مکہ والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ ایسا آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، ان لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے اور ان پر یہ آیت نازل ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ فرما دیجئے ان مکہ والوں سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وغیرہ وغیرہ. قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق. جہاں جہاں قل ہے وہ اس وقت ان مشرکین کے لیے خطاب کرنے کے لیے، ان کو سمبودھت کرنے کے لیے، ان کو سوچنا دینے کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے. اب چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے اس لیے ہم اس میں خرد برد ہمارے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، ہم وہ کہیں گے. اور آج کل علماء بھی اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں اور تبلیغ کر کے لوگوں سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی گواہی دو، اسی کی عبادت کرو. تو اس طرح سے اس کا جواب ہے. اللہ عالم بالصواب. میرے بھائیو دوستو، اب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور بھی کسی بھائی کے پاس کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں. 98 17 83 71 12 پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے نصیر سراجی ایک شاعر ہیں، وہ قطر سے بھی کئی سوالات بھیجے ہیں، اور چونکہ ابھی وہ سن نہیں رہے ہیں فیس بک پر نہ چلنے کی وجہ سے، تو ان کا پہلا سوال ہے کہ روپیے پیسے میں کیسے اور کتنے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ادا کرنے کے اسلامی اصول کیا ہے، تفصیل سے وضاحت کیجیے. نصیر نعمانی، مہولی، راج براج، سپتری، نیپال. یہ لوگ قطر میں رہتے ہیں اور وہاں سے سوالات بھیجتے ہیں. تو دیکھیے، روپیہ پیسے میں زکوٰۃ کے وجوب کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب روپیہ پیسہ آپ کا 7 تولہ 7 بھر سونا کے برابر ہو اور وہ اس پیسہ پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پھر اس کو سن لیں کہ پیسہ کی مقدار، پیسہ اگر 7 بھری 7 تولہ سونا کے برابر اگر پیسہ ہو کسی کے پاس یا اس سے زیادہ، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے اگر اس پر سال بھر گزر گیا ہے. اور اگر سال بھر نہیں گزرا ہے، بیچ ہی میں آپ نے خرچ کر لیا یا کچھ اور کر لیا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن دان عام دان ہے، عام صدقہ ہے، آپ عام خیرات غریبوں میں کر سکتے ہیں، عام صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں. امید کہ سمجھ گئے ہوں گے اس سوال کا جواب. اللہ عالم بالصواب. اسی طریقے سے ان کا ایک سوال ہے کہ گھریلو معاملات کو لے کر اپنے والد سے بات چیت بند کے درمیان والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد معافی کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن و حدیث سے جواب مطلوب ہے. سمیر رضا ادھیان پور، محتری، نیپال. یہ بھی قطر میں رہتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیو دوستو، والدین کی زندگی ہمارے لیے ایک قیمتی نمونہ، انمول موتی ہے. ہم ان سے دعا لیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں. وہ ہمارے لیے جنت اور دوزخ ہے، اور ان کی دعا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک تریاق ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی بڑی چیزیں ہوں، اس پر لوگ الجھتے ہیں اپنے والدین سے، اور الجھ کر کے بات چیت بند کر دیتے ہیں. اور بہت سارے بدبخت اپنے والدین کو کھانا پینا بھی نہیں دیتے، گھر سے نکال دیتے ہیں اور بہت تنگ کرتے، بہت پریشانی. تو یہ لوگ بدبخت ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی حال اور ویسے ہی نوبت ہو سکتی ہے، ممکن ہے. تو اب اس بیٹا نے باپ سے بات چیت بند کی اور اسی درمیان باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ اب تو معاف کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس لڑکا پر چاہیے کہ اپنے والد کے لیے بکثرت مغفرت کی دعا کرے، ان کی طرف سے صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کرے. ان کے جو ہم عمر لوگ ہیں، گاؤں گھر میں بوڑھے باقی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے جو ان کے ساتھی والد کے ساتھی تھے. تو ممکن ہے کہ ان سب نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالی
اس کے گناہ معاف کر دے اور ہمیشہ اس سے توبہ کرے وہ بندہ، وہ لڑکا توبہ کرے جو اپنے والد سے بات چیت بند کیے ہوا تھا۔ توبہ کرنے کے بعد ہے یہ کہ اپنے والد کی طرف کے لیے مغفرت کرے، اور مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے زیادہ صدقہ پہ خیرات کرے، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو معاف کر دے۔ لیکن دھیان رہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے والد کو ناراض کر کے اور اپنے والد کو پریشان کر کے وہ ایسا کرے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، قطعاً جائز نہیں، بالکل حرام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے قطر سے ہی سوال ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اجتماعی قرآن کریم کی تلاوت کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جلال انصاری، بھٹہا 7، سنسری، نیپال، یہ بھی قطر میں رہتے ہیں۔ دیکھیے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کروانا یہ کہیں سلف صالحین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ میت کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک رواج بنا لیا ہے لوگوں نے کہ کوئی مرا تو چلو پورا قرآن ختم کرواتے ہیں، پتہ نہیں وہ بندہ کبھی قرآن کو چھوا بھی تھا کہ نہیں تھا، اور تمہارے قرآن پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہی انشاءاللہ تبارک و تعالی کافی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ بغیر محرم کے عورت کہیں کا سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ عین الحق، سپتری، نیپال۔ دیکھیے، بغیر محرم کے، بغیر قریبی رشتہ کے، محرم کہتے ہیں اس آدمی کو، اس مرد رشتہ دار کو کہ جس سے شادی کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے، جس سے کبھی بھی شادی کرنا جائز، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے اور بھتیجا ہے وغیرہ وغیرہ، بہن کا بیٹا ہے، بھانجا ہے، جو اور قریبی رشتہ دار ہے، دادا ہے، تو ایسے لوگ جن سے شادی کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے تو اس کو محرم کہتے ہیں۔ جیسے شوہر ہے تو شوہر تو خود اس کا شوہر ہے تو مشکل نہیں ہے، تو بغیر محرم کے اتنا سفر، بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ جتنے میں قصر کرتے ہیں اتنا سفر نہیں کرنا چاہیے، جیسے 80 کلومیٹر ہے تو جس کو عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے اتنا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی دور ہے، 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر ہے، یا کھیتی باڑی کو دیکھنے کے لیے گئی، تو میرے خیال سے گاؤں گھر میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ اس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے، تو جس پر سفر کا اطلاق ہے وہ بغیر محرم کے شاید یہ سفر نہ کرے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور سوال کا جواب دے کر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ٹائم بھی میرے پاس کم ہے اور ایک کام بھی ہے۔ تو سوال ہے، اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو 1 مہینہ کے ہر جمعہ میں روزہ رکھیں گے، کسی مجبوری سے نہیں رکھ سکا تو کیا کرنا چاہیے؟ عبد القیوم بھٹیاہی، مدھوبنی، بہار۔ تو دیکھیے، اگر اس طرح سے منت مانی ہے اس شخص نے اور بیٹا ٹھیک ہو گیا تو اس پر ضروری ہے کہ مہینہ کے ہر جمعہ کو روزہ رکھے۔ اگر بھول گیا یا کوئی مجبوری آ گئی، اشد مجبوری، جیسے عورت ہے تو اس کو وہ ناپاک ہو گئی، تو اس کے بدلے میں دوسرے دن روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ جب رمضان کے روزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے تو اس کی قضا جائز ہے مجبوری کے تحت، عذر کے تحت، تو یہ تو انسان نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے تو اس کی بھی قضا ممکن ہو سکتی ہے۔ تو چاہیے اس کو کہ سنیچر کے دن یا اتوار کے دن، آئندہ جمعہ آنے سے پہلے
کسی دن اس کی قضا کر لے تاکہ پھر آئندہ جمعہ کو وہ مانی ہوئی منت کو پورا کر سکے۔ اب میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔